ناظرین، 19 رمضان المبارک کی صبح کوفہ کی فضا میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ مسجد کوفہ کے در و دیوار خاموش تھے، پرندے چیخ رہے تھے، فرشتے بے قرار تھے، اور پھر اچانک سے مسجد کوفہ میں ایک تلوار چلی، ایک ایسا وار جس نے صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ اسلام کے دل کو زخمی کر دیا۔ اس لمحے جو منظر سامنے آیا وہ تاریخ انسانیت کا سب سے زیادہ حیرت انگیز منظر تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہی قاتل کو ٹھنڈا شربت پلانے کی وصیت کیوں کی؟ انہوں نے کیوں فرمایا کہ میرے قاتل کو تکلیف نہ دینا؟ اور کیوں اس وقت آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کی صدا بلند ہوئی کہ آج ہدایت کے ستون گر گئے؟ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس لمحے پوری دنیا پر ایک عجیب سا سناٹا کیوں چھا گیا تھا؟ مولا علی نے زخمی ہونے کے باوجود لوگوں کو اپنے گھروں کی طرف واپس جانے کا حکم کیوں دیا؟ اور وہ کون سا راز تھا جو شہادت سے پہلے مولا علی نے اپنے بیٹوں کو بتایا؟ اور وہ کون تھے جنہوں نے حضرت علی کی قبر تیار کی؟ آئیے جانتے ہیں شیر خدا مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا وہ واقعہ جو صرف تاریخ ہی نہیں بلکہ انسانیت، عدل اور صبر کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ناظرین، تاریخ انسانیت میں کچھ راتیں ایسی آئی ہیں جب زمین ہی نہیں بلکہ آسمان کے فرشتوں نے بھی خون کے آنسو بہائے۔ 19 رمضان المبارک وہ تاریخ ہے جس کی صبح نے ایک ایسی قیامت دیکھی جس نے دین اسلام کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ کوفہ کی وہ اداس فضا، وہ سناٹا آج بھی اس درد کو محسوس کرتا ہے جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام کی اذان گونجنے لگی تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ میٹھی اور روحانی آواز آج پوری کائنات میں ایک ایسا غم برپا کرنے والی ہے جو صدیوں تک ختم نہیں ہوگا۔ زمین و آسمان کے فرشتے عجیب بے چینی میں تھے، پرندے چیخ رہے تھے، ہواؤں میں عجیب سی اداسی تھی، اور پھر وہ وقت آیا جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام عبادت کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے۔ آپ نے اپنے رب کے حضور سجدے میں سر جھکا دیا۔ آپ اس قدر عبادت میں مصروف تھے کہ دنیا کا کوئی ہوش نہ تھا کہ اچانک سے عبد الرحمن ابن ملجم اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس بدبخت نے اپنی آستین میں ایک ایسی تلوار چھپا رکھی تھی جو کہ کئی دنوں سے زہر میں بھجی ہوئی تھی۔ جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام نے سجدہ کیا، اس ظالم نے زہر آلود تلوار سے مولا علی علیہ السلام کے سر اقدس پر زوردار وار کیا۔ وار اتنا شدید تھا کہ مسجد کوفہ کانپ اٹھی۔ روایتوں میں ہے کہ زمین لرز گئی اور آسمان پر فرشتے چیخنے لگے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے پکار کر کہا کہ اے انسانوں، آج ہدایت کے ستون گر گئے، آج علی ابن ابی طالب شہید کر دیے گئے۔ مسجد میں موجود تمام نمازی چیختے ہوئے اپنے مولا کی طرف دوڑ پڑے۔ ہر طرف قہرام مچ گیا، لیکن قربان جانی اس عظیم ہستی پر کہ جسم خون سے لبریز تھا، زہر پورے جسم میں پھیل رہا تھا، درد کی شدت تھی، مگر آپ کے لبوں پر کیا الفاظ تھے۔ مولا علی نے امام حسن علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرو پھر مجھے دیکھنا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور تمام مسلمانوں نے آنسوؤں کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد لوگ ابن ملجم کو پکڑ کر حضرت علی علیہ السلام کے سامنے لے آئے۔ اس قاتل کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ اسی دوران مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ایک پیالے میں ٹھنڈا اور میٹھا شربت لے آئے تاکہ حضرت علی علیہ السلام کی تکلیف کچھ کم ہو جائے، لیکن یہاں جو منظر تاریخ نے دیکھا وہ عدل و انصاف کی لازوال مثال بن گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے شربت کے پیالے کو دیکھا، پھر اپنے قاتل کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ شربت مجھے نہیں، میرے اس قیدی کو دے دو، اسے اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ پھر فرمایا کہ اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے،
تم بھی اس پر صرف ایک ہی وار کرنا، اگر وہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی مت کرنا۔ یہ سن کر وہاں پر موجود ہر عاشق زاروں قطار رونے لگا، خون بہت بہہ چکا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، حسن، حسین اور عباس، اب مجھے گھر لے چلو۔ جب آپ گھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ پیچھے آ رہے ہیں۔ آپ نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا، سب کو واپس جانے کو کہو۔ کسی نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو اس حال میں کیسے تنہا چھوڑ جائیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بیٹیاں رو رہی ہوں گی اور میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگوں کے سامنے اس طرح سے آئیں۔ گھر میں احرام تھا۔ کوفہ کے سب سے بڑے طبیب کو بلایا گیا۔ اس نے زخم دیکھ کر کہا کہ زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ ادھر کوفہ کی گلیوں میں قیامت کا منظر تھا۔ وہ یتیم بچے جنہیں مولا علی علیہ السلام رات کے اندھیرے میں کھانا کھلاتے تھے، آج دودھ لے کر دروازے پر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا حسن، ہمارا دودھ ہمارے بابا کو پلا دیں، ہم ایک بار یتیم ہو چکے ہیں، دوبارہ نہیں ہونا چاہتے۔ وقت گزرتا رہا، 20 رمضان کی رات بھی گزر گئی اور پھر آیا 21 رمضان المبارک کا دن۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس کمرے میں مجھ سے کوئی غیر ملنے کے لیے نہ آئے، کیونکہ جنات اور فرشتے مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ لوگو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنی آخری وصیت فرمائی، حسن، اس خاندان کا وارث اب تم ہی ہو، تقوی اختیار کرنا، حق بات کہنا، مظلوم کی مدد کرنا، یتیموں کا خیال رکھنا اور نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ پھر حضرت عباس علیہ السلام کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے عباس، تمہیں میں کربلا کے لیے میں نے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارے آقا ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور فرمایا، اے حسین، تمہیں کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، چہرے پر نور پھیل گیا اور فرمایا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ مجھے لینے آ گئے ہیں۔ اور پھر آپ نے آنکھیں بند کر لی۔ 21 رمضان المبارک کا وہ دن تھا جب یتیموں اور عاشقوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو ایک معجزہ ہوا۔ جنازے کو پیچھے سے امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اٹھایا تھا، جبکہ آگے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر جنازہ ایک نورانی اونٹنی پر رکھا گیا جو خود بخود ایک سنسان جگہ پر جا کر رکی۔ وہاں ایک پتھر کے نیچے پہلے سے ایک قبر تیار تھی جس پر لکھا ہوا تھا، یہ قبر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ بے شک مولا علی کی عظمت اور شہادت کو ہمارا لاکھوں سلام۔ شیر خدا، یتیموں کے امیر حیدر کرار کی پوری زندگی اور ان کی شہادت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، حق کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔